روزہ اطہر پر درود و سلام۔ تحیۃ المسجد اور دعا سے فارغ ہو کر پورے ادب اور ہوش کے ساتھ روزہ اقدس پر آئیں اور یہ سمجھیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنفس نفی سن رہے ہیں۔ ہلکی آواز سے سلام عرض کریں۔ جالی میں پیتل کے 3 حلقے یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بڑا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہے، اور دوسرے دائرے کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے حلقے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے۔ تینوں الگ الگ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ ان حلقوں کے سامنے۔ یہ دھیان رکھیں کہ بھیڑ یہاں زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہایت ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نگاہ جھکاتے ہوئے مختصر طور پر یوں سلام عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم۔ اس کے بعد جن دوستوں، بزرگوں نے، عزیزوں نے آپ سے سلام کی فرمائش کی ہے اور بعض سے آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ نام یاد ہو تو نام لے کر یا سب کی طرف سے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے چند بزرگوں اور عزیزوں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیے۔ حاجی صاحبان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے یا قبلے کی دیوار سے لگ کر بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہیں کھڑے کھڑے بہت ہی دھیمی آواز میں سلام پیش کریں، اور دوسروں کا بھی سلام وہیں کھڑے کھڑے پہنچا دیں، اور وہیں پہ ایک قدم دائیں جانب ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مزید ایک قدم ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی سلام پیش کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانتے ہیں، اور سلام کرنے والے کا جواب آپ بنفس نفیس خود دیتے ہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ حاجی صاحبان کو یہاں پر کھڑے ہو کر بہت آہستہ آواز میں گواہی دینی چاہیے، یعنی اس طرح کہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گواہی لوٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہے، اور جو یہ گواہی کئی بار دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس نے میرے سامنے کئی مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ کے بقدر دائیں طرف آگے بڑھ کر دوسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح سلام پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، ثانیہ فی الغار و رفیقہ فی الاسفار و امینہ علی الاسرار، ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، غار میں آپ کے ساتھی، سفروں میں آپ کے رفیق، آپ کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام سے فارغ ہو کر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف آگے بڑھ کر تیسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں سلام عرض کریں:
السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق والذی اعز اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرضیا حیا میتا جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اے امیر المؤمنین عمر فاروق، آپ پر سلام ہو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اے مسلمانوں کے امام، زندگی اور موت میں اللہ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سلام پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں، پھر دوبارہ روضہ اقدس کے سامنے آئیں اور موقع ہو تو روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے، ورنہ قبلہ رو ہو کر خوب تضرع و زاری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے اپنی مغفرت اور دین و دنیا کی فلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ مقام دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، بشرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور خوب دعا مانگیں۔ مدینہ منورہ کے قیام کو خوب غنیمت سمجھیں، جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، اور درود شریف جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، وقت بالکل ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں۔